کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں, نبی کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح نہیں دے رہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, جو قرآن و حدیث پر ابو حنیفہ کو ترجیح دے گا اللہ کی قسم کافر ہو جائے گا. وہ ہمارا موقف 2 اور 2 4 کی طرح ہے, لیکن بات یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہم کریں گے. آپ کی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, ابو حنیفہ کی بھی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, لیکن اس میں غلطی کا امکان کم, آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو طلاق ثلاث میں تو چاروں ائمہ متفق ہیں, یہ تو تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں, سارے صحابہ متفق ہیں. آپ کو حدیث مل گئی, یہ کیسی بات ہے بھائی؟ میں ایک اہل حدیث عالم کے پاس گیا, میں نے فتویٰ دیا تھا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. وہ صاحب لے آئے اہل حدیث سے فتویٰ. میں نے ان سے کہا کہ آپ تقلید کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا چلو پھر میں اہل حدیث عالم کے پاس چلتا ہوں, اب تحقیق کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ نے تو تحقیق کرنی ہے نا, تقلید تو کرنی نہیں ہے. لیکن یہ کر رہے تقلید ہی ہوتے ہیں, لیبل تحقیق کی, کیونکہ تحقیق پھر پوری ہوتی ہے, ادھوری نہیں ہوتی. میں ان اہل حدیث کے پاس گیا, بڑے احترام سے بیٹھا, میں نے کہا حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے, اس کی دلیل دیں. انہوں نے صحیح مسلم کی مشہور حدیث پیش کر دی, نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں. میں نے کہا ایسے تو متع کے بارے میں بھی آتا ہے, نبی کے دور میں متع جائز سمجھا جاتا تھا, ابو بکر کے دور میں عمر نے پابندی لگائی, تو پھر متع بھی حلال ہے. کہہ رہے نہیں اس کے تو منسوخ ہونے کی دلیل ہے. تو میں نے کہا اس کی بھی منسوخ ہونے کی دلیل ہے, ادھوری حدیث نہ بتائیں, دوسری حدیث بھی بتائیں. پھر وہ کہنے لگے, میں نے کہا پھر خود اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہوتی ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا ویل ڈن, حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر یہ فتویٰ دے دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لفاظی ہے, سمجھ رہے ہیں, لیبل اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں. باقی ہر چیز میں اہل حدیث کو غلط نہیں کہتا, بعض چیزوں میں صحیح ہے وہ, اور بعض چیزوں میں دیوبندی غلط ہے, معذرت کے ساتھ. اللہ یہ کہ دیوبندیوں کے جو محققین ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, اس لیول کے جو علماء ہیں نا وہ معتدل ہیں. وہ آپ نے دیوبندیت کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو فالو نہیں کرنا, ہر ایک کا بیان آپ یوٹیوب پہ سن کے فتویٰ لگا دو کہ یہ ایسا نہیں ہے بھائی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھ کے چاول جیسے تھوڑے سے چکھے آپ نے اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اسکالر نے کوئی غلط بیان, مسئلہ غلط بیان کیا, فوراً کوئی فتنہ پرور بیٹھا ہوتا ہے, اس کا کلپ چلاتا ہے, دیکھو دیوبندی کیا کہہ رہے ہو. بھائی یہ پورا دیوبندی ٹھیکیدار تھوڑی ہے یہ بندہ کہ جو بولے گا آپ نے سب پہ ٹھوک دیا اس کو. میں تو آپ کو پھر بھی دیوبندی بریلوی کی بحث میں, یہ تو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے, ہمیں تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لگاؤ نہ بریلوی. میرے نام کے ساتھ لگایا تھا, میں نے ہٹوایا ہے لوگوں سے. یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں. کیوں؟ جو فرقہ جنت میں جائے